صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا وہ بھولا بھالا ہوتا ہے اور شرافت والا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو حضور فرماتے ہیں مومن اتنا بھولا ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے بیوقوف سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے اسے تو عقل ہی کوئی نہیں۔ مومن بھولا بھالا، اور ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہیں کہ جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے۔ یہ جو تیزیاں ہیں نا، انسان کا سمجھدار ہونا اور بات ہے، انسان کا تدبر والا ہونا، فہم و فراست والا ہونا اور بات، لیکن چلاک ہونا، مکار ہونا، شیشے میں اتارنا، لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرنا، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ تو نہ بندوں کو چلاکی کر کے قابو نہ کر، محبت سے قابو کر، اخلاق سے قابو کر۔ تو اپنے انداز بڑی بڑی عجیب داستان سرائی کر کے لوگ دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں، اس سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں تیزیاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے حضرت عمر۔ 62 سال عمر ہے، خلافت کے آخری ایام چل رہے تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہ ہی۔ آپ کی اہلیہ نے، زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا، فرمایا پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے، کہیں کوئی تکلیف تو نہیں، درد تو نہیں، صاحبزادے آئے، ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا ماں کو بلاؤ۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے ارد گرد۔ سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے صحابہ، سچے رسول کے سچے صحابہ، حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے۔ تو ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ڈر یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا، کہیں گھر میں تو نہیں کوتاہیاں کرتا رہا۔ میری بات پہ توجہ کرنا، کہیں گھر میں آپ باتیں سن لیں تو شاید جتنی میں کرتا ہوں دوسرا کار ہی کوئی نہ سکے، لیکن جب عمل کے راستے پہ ہم نکلتے ہیں تو وہ مسدود ہے، وہ بند ہے۔ عمل کس سے کرنا ہے؟ آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے 20 لوگ مل جائیں گے، 20 لوگ، لیکن اس آیت پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے، کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا؟ تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگے عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے، آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی۔ عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی، میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی۔ چاہ تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شوہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا، کہیں مجھے لے کے جاتا، تو میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے بڑا شکوہ ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی، معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی، یہ سمجھ لیں۔ بیوی کے لیے تو خاوند کا بہت بڑا مقام ہے نا، لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے؟ اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے، تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی، میری شرط پوری کریں۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سفارش کریں گے یا اللہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، میری عزت کی حفاظت کرتی تھی، میرے بستر کو پاک رکھتی تھی، کہیں گے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا، رب نے اگر عمر کو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں رہے گا۔ عمل کا رستہ، عمل کا رستہ۔ امام راضی کہتے ہیں حضور نے ایک رکا پکڑا چھوٹا سا، ایک بندے کو لوگ دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، فیصلہ پہلے ہو گیا ہے، اللہ کے سامنے ہوا ہے، اور فیصلہ ہو گیا اور طے ہو گیا کہ دوزخ میں جانا ہے، وہ قریب پہنچ گئے دوزخ کے، تو حضور نے دیکھ لیا اور بتایا کس نے؟ حضرت آدم نے۔ حضرت آدم کہنے لگے حضور آپ کے غلام کو دوزخ میں لے جا۔ نبی پاک آگے گئے، کیا پڑھتے ہیں ہمارے بھائی؟ حضور نے مجھے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، میں ادھر آؤ، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ کے سامنے فیصلہ ہوا ہے، فرشتوں نے کیا ہے نا، فرشتے کو کسی سے بددیانتی تو نہیں نہ کرتے، فرشتوں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے نا، کیوں لے کے جا رہے ہو؟ سونا گناہ زیادہ ہے، نیکیاں تھوڑی ہیں۔ فرمایا میرے سامنے تو کسی فرشتے نے نہیں کہا کہ سونے ہم معاذاللہ ہم کو بے ایمان ہے، ہماری کوئی سے زیادہ چل ساڑھا کو بننا سان جائے دینا۔ بھائی میرا مطلب ہے صحیح تولا ہے، فیصلہ ہے، دوبارہ تولو۔
گویا رب بھی فرماتا ہے جیسے میرا محبوب کہتا ہے ویسے ہی وہ کوئی نہیں دوبارہ تول لو، کوئی حرج نہیں، تولو نہ دوبارہ، فرشتے دوبارہ آئیں گے، انہوں نے دوبارہ تولا، ایک پلڑے میں نیکیاں ایک پلڑے میں گناہ، اب وہ گناہ پھر زیادہ نکلے تو نبی پاک نے نا جیب سے اتنا سا روکا نکالا، روکے کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے، حضور نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا، نیکیاں بڑھ گئی، فرشتے بھی چپ کر گئے، چلو بھائی جنت میں۔ میری طرح کا تھا نا پتا سارا سردار کو کی دیا، پتا تو تھا نا اسے منانا کہ ماندانا، تو سیدھا حضور کے قدموں سے جا رہا کہنے لگا سونیا میں تو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، یہ کون سی نیکی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے چپ کر، جنت کا دروازہ کھول گیا، تو جا جنت میں۔ حضور روکے میں کیا ہے؟ فرمایا تو نے ایک دن درود و سلام نہیں پڑھا تھا، میں نے تیرا سنبھال کے رکھا ہوا تیرا درود شریف، وہ نعرے رسالت نہیں تو نے لگائے تھے، تو کھول کے میرے تذکرے میں نے تیرا سنبھال لیا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ نا خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے یہاں آئے دلی میں اپنے مرید سے ملنے۔ سب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ایک شخصیت ایسی تھی جن سے خواجہ صاحب کا خیال تھا ملاقات ہوگی لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ خواجہ صاحب خود ملنے چلے گئے، وہ بھی کوئی دینی تعارف رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا ملنے کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے کیسے ملنے آتا، یہاں میرا بڑا روب تھا، مجھے لوگ جانتے تھے، لیکن آپ نے قطب الدین کو یہاں بٹھا دیا ہے، سب لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو گئی ہے، میں کیسے ملنے آتا؟ خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب صاحب سے فرمانے لگے بیٹے کسی کا دل توڑ کے کام نہیں کیا جاتا دین کا، تو سامان باندھ چلے، تو میرے ساتھ اجمیر چل، دلی رہنا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا حضور جو حکم ہو۔ انہوں نے سارا سامان سمیٹا، اونٹوں پہ رکھا، روانگی ہونے لگی۔ جب دلی سے باہر نکلے نا شہر سے تو سارا شہر امڑ آیا، حتیٰ کہ بادشاہ وقت بھی منتیں کر رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں حضور خواجہ قطب کو نہ لے کے جانا۔ اس شخص کے درد نے پورے شہر کو درد والا بنا دیا، اس کی تہجد کے وقت کی دعاؤں نے بڑے لوگوں کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، اس شخص کا اللہ پر بھروسہ بڑے لوگوں کو ایمان کو تقویت دیتا ہے، حضور مہربانی کریں نہ لے کے جائیں۔ اتنے سارے لوگ رونے لگے اور رنگ اور ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین صاحب فرمانے لگے پتر سامان اتارو، مصلی بچھاؤ، دلی میں رہنا ہے۔ یہ بھی ایک پیغام ہے، اسے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ خواجہ قطب الدین صاحب کہنے لگے حضور آپ نے فرمایا تھا کسی کا دل توڑ کے نہیں رہنا۔ فرمانے لگے اتنے سارے لوگوں کا دل ٹوٹنے سے بچاتے بچاتے کسی ایک کا ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے، اب کسی ایک کا دل بچاتے ساری دنیا کا دل توڑ دیں، اللہ کرے آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آئے۔ ہم نا بعض اوقات کسی ایک کا دل بچاتے، ایک کا صرف اپنا گھر بچاتے ساری دنیا توڑنے لگے ہو، صرف ایک شخص کی رضا کی خاطر ساری دنیا کو توڑ دو گے، ایسا نہ کرنا اپنی زندگی میں۔ یہ مت دیکھنا کہ کسی ایک دو تین بندوں کے نفع کے لیے امت کا، قوم کا، ملت کا نقصان کر دو، یہ کام کبھی نہ کرنا۔ ذاتی مفادات کو ہمیشہ چھوڑ کے قومی، دینی اور ملی مفادات کو مقدم رکھنا۔ جو لوگ قومی مفادات کی بات کرتے ہیں نا وہ لوگ دنیا کے اندر خیر بانٹا کرتے ہیں، لیکن ہم اکا دکا چند ایک لوگوں کی خوشنودی کے لیے پوری ملتوں کو تباہ کرتے ہیں، یہ کام کبھی نہ کرنا۔ ابھی تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میں کہا کالی گڈی کٹ جائے تو پھر کی ہوتا ہے؟ اور پیر تویز دھاگے والے اللہ خیر کرے صبح 9 بجے تو ڈیگر تک تویز لکھتے ہیں۔ پیروں کا کام تو تبلیغ کرنا ہے، تعلیم دینا ہے، قرآن حدیث پڑھانا ہے۔ آپ تویز دھاگا کر رہے ہیں کریں، ناجائز نہیں، لیکن جو لوگ ذوق کو کمزور کرتے ہیں، جنہیں منڈیاں دا کام کرن دل نہیں کرتا، سارے انو کالا جادو ہو گیا۔ وہ کام کر، کوئی میرے بھائی مہربانی کر، باہر نکل، جدوجہد کر۔ جادو کدھر سے آ گیا؟ جادو اتنا ہی فارغ ہے تیرے پاس ہی آ گیا۔ کوئی کام کرے، کوئی ہمت کرے، جدوجہد کرے۔ کمزور ضعف اعتقادی پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب نے کہا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے؟ اور پیر صاحب اللہ سے ڈرو، یہ بیچارہ سارا دن بدگمان رہے گا، کس کس کے بارے میں برا سوچے گا، کس شخص سے نفرت کرے گا، کیا کیا اس کے ذہن میں آئے۔ اتنا آپ نے اس کے ذہن کو بدگمان کر لیں، ڈرو اللہ سے۔ مسلمان کبھی ضعف اعتقادی کا شکار نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے بندش کر دی ہے کسی نے،
آپ میں سے جو میری طرح کم پڑھا لکھا آدمی ہے وہ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے، ادھر دیکھیں میری طرف، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میرے گھر میں بھیجا تھا، کسی نے رستے میں روک لیا؟ جلدی بتاؤ، ہو سکتا ہے؟ تو یہ بندش کیا بلا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہو جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے بھیجا تھا اور بندے نے رستے میں، وہ کوئی خدا کا خوف کرو، اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ مومن کی یہ بات ہوتی ہے، اللہ کے بندے اس طرح سوچتے ہیں، کوئی ضعف اعتقادی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، 313 کا لشکر، 1000 سے مقابلہ، نہ زرہیں نہ تلواریں نہ گھوڑے نہ سامانے ضرب و ضرب، یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا رب کا نام لے کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ فتح عطا کر دے۔ وہ صلی اللہ